کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یا کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس اکھڑ جاتی ہے، پسینے بہت زیادہ آنے لگتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے، کوئی مجھ پہ چڑھ گیا ہے، میرا سانس بند کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دل کا مرض ہے. یہ دل کا مرض نہیں ہے، اس کو پینک اٹیک کہتے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں بھی، پینک اٹیک اور دل کے مرض میں کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ پریشانی، ایک ایسی پریشانی جو کہ مہینوں سے چل رہی ہے، جو کہ آپ کی نیند کو خراب کر دیتی ہے، وہ پریشانی ضرور دل پہ اثر کرتی ہے. لیکن یہ جو پینک اٹیک ہے یہ بیسیکلی اعصاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ آپ کی اپنی سوچ پر ہوتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ کس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ ہوا. تو پینک اٹیک کو دل کے مرض کے ساتھ ریلیٹ کرنا غلطی ہے، ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے. پینک اٹیک بالکل ایک الگ چیز ہے، یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے. ایک دو دوائیاں کھائیں بالکل یہ کنٹرول کی جا سکتی ہے، اور سب سے زیادہ کنٹرول آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اپنے ذہنی طور پر. لہٰذا اگر تو دل کا مسئلہ ہو تو وہ اس بندے کو ہوگا جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، اس کو پہلے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اور یک دم یہ ہو. لیکن ایسے لوگ جو کہ ینگ ایج میں ہوں اور ان کو بار بار یہ مسئلہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہ دل کا عارضہ ہو، یہ پینک اٹیک ہے. اس کی اپنا طریقہ ہے، اعصاب کے ڈاکٹر اس کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں. نہ بھی ہو تو کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے. تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ اس کو پینک اٹیک لیبل کر لیں تو پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی اس کا عادی کرنے کی کوشش کریں. تو ضروری نہیں کہ پینک اٹیک اور دل کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہو. اب پینک اٹیک سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو خود پہلے تو اپنی کوشش کرنی ہوگی کہ ایسی جو چیز جو آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور آپ کے لیے یہ مسئلہ بناتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. مثال کے طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بنتے ہیں، یا ایسا ماحول ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بنتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس جگہ سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ باہر نکل جائیں اس جگہ سے، تھوڑی ہوا لے لیں، تھوڑا چل لیں، ورزش وغیرہ کر لیں، اس سے بھی یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. آج کل چونکہ کووڈ ہے، ڈپریشن ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی مالی، جسمانی، ذہنی جو بھی ہو موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ہر پریشانی کا حل کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو یہ پینک اٹیکس آتے ہیں اور ایسے لوگ جن کی وجہ سے آتے ہیں ان کو ایوائڈ کیجئے. پرفضا مقام پہ جائیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ سوچیں جو کہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے. اچھی خوراک کھائیں اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. مانتا ہوں حالات بہت مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں سے ہمیں ضرور نکال لے گا. شکریہ.